معزہ امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، شہر ایران میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ دی۔ لڑکی دروازے سے باہر نکلی اور آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ کو سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی گئی۔ اتنی ہی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا بیٹی خود آدھا سگریٹ پی آئی ہو؟ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دیا۔ بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لا کر رکھیے گا۔ لکڑہارے نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا بابا جان کل ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا اور دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر عالم غش میں چلا گیا اور ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، صلاۃ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے، اس نے وہ جیب میں ڈال دیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی، دیکھا باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی لے کر ایک کمرے میں اس کو پھینک دیتی ہے۔ الگ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر بھاگ آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا کمرے میں جواہرات چمک رہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہو گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم اسے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا اب مجھے پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلانا۔
بیٹی نے کہا ماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکا بھول ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اسنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر میں جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی نے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا۔ اس لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی ہے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دو۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنایا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے تو چوری اس وقت بھی نہ کی تھی کہ جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی اور میری بیوی قید میں رہیں تو میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے رہے، روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھی بھول گئے تھے، اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگوا کر ختم دلانا تو مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 سکے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دے۔ اس نے کہا بوڑھا قیدی بھی ہو گیا ہے پھر بھی شرینی کھاتا ہے؟ میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی خریدنے وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر اپنے چند قدم بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا، مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں؟ چنانچہ اسے شرینی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرینی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ گیا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لی آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔
بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اس طرح تمام مومنین مومنات کی بحق کے ائمہ طاہرین مشکل حل ہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔